السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں بتایا جائے گا کہ نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، جب بھی ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کھڑے ہونے کے وقت ان 5 چیزوں کا دھیان میں رہنا ضروری ہے۔ نمبر 1، دل میں نماز کی نیت کریں، زبان سے نہیں، صرف دل میں۔ نمبر 2، نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوں۔ نمبر 3، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھتے ہوئے کندھوں یا کانوں کی لوک کے برابر اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو۔ اس کے بعد نمبر 4، اللہ اکبر کہیں۔ نمبر 5، اور دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھیں۔ آپ اس فوٹو میں دیکھ رہے ہیں رفع یدین۔ دیکھیے دائیں طرف جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو ہتھیلی کو دیکھیں آپ، بالکل قبلہ رخ ہے ان کی ہتھیلی، اور انگلیاں بھی بالکل سیدھی ہے آسمان کی طرف۔ اس سے نیچے جو فوٹو ہے آپ اس میں دیکھیں کہ کندھا تک یا کان کی لوک تک، بس آپ اس طرح ہاتھ اٹھائیں۔ یہی سنتی طریقہ ہے میرے بھائی۔ آپ بائیں جانب دیکھیں ہاتھ کس طرح باندھا ہوا ہے، آپ اسی طرح ہاتھ کو باندھیں، یہی سنتی طریقہ ہے۔ اور آپ جب ہاتھ باندھ لیں گے تو نگاہ آپ کی سجدہ کی طرف ہونی چاہیے، یہاں نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے نگاہ سجدہ کی جگہ پر رکھیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ یہ میرے بھائی ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے تو پیر کا حصہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کے بازو جتنا ہے آپ بالکل بازو کے برابر ہی آپ اپنے پیر کو رکھیں۔ دیکھیں دائیں جانب کھڑے ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے، اور نیچے دیکھیں دائیں کی جانب ہی نیچے دیکھیں کہ جو کھڑے ہونے کا یہ طریقہ ہے، نیچے دیکھیں یہ جماعت کے لیے ہے۔ جب اجتماعی نماز پڑھیں گے آپ ایک ساتھ 10 آدمی 3 آدمی 2 آدمی، اس وقت آپ اس طرح کھڑے ہوں گے، یعنی پورے مکمل پیر کو ملا کر کھڑے ہوں گے۔ اور آپ بائیں جانب دیکھیں بالکل دونوں پیر کو سٹا کر کھڑا ہونا، یا 2 یا 3 انگلی 4 انگلی چھوڑ کر جگہ چھوڑ کر کھڑا ہونا، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ کا جو باڈی کا حصہ ہے، آپ کا بازو جتنا ہے، آپ اسی کے مطابق آپ کھڑے ہوں، انشاءاللہ یہ سنتی طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں۔ نمبر 1، ہتھیلیوں کی انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ نمبر 2، کوہنیوں کو پہلوؤں سے الگ رکھیں۔ پیٹھ بالکل سیدھی رکھیں اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھیں۔ دونوں ہاتھوں کو سیدھا رکھیں۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں بالکل اسی طرح جو دائیں جانب تصویر ہے جس میں رکوع کا حالت میں ہیں، ان کو دیکھیں بالکل پیٹھ بھی سیدھی ہے، لکیر کھینچا ہوا ہے، اور نگاہیں بالکل سجدہ کی جگہ میں ہیں۔ تو آپ بالکل اسی طرح کھڑے ہوں میرے بھائیوں۔ اور پیر کو کس طرح رکھیں؟ اب بائیں جانب دیکھیں، جب رکوع کی حالت ہوگی پیر کو کس طرح رکھیں گے؟ اب بائیں جانب دیکھیں، تو یہی حالت ہونی چاہیے۔ اور اس تصویر میں دیکھیں کہ یہ دونوں تصویر جو ہے اس تصویر میں غلط طریقہ ہے، کیونکہ آج کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحیح سے رکوع بھی نہیں کرتے، یعنی صحیح سے جھکتے بھی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھکتے ہیں لیکن پیٹھ کو سیدھا نہیں کر پاتے ہیں اور سر کو بہت نیچے کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو پہلے والی تصویر میں آپ کو دکھایا وہی تصویر وہی صحیح طریقہ ہے، تو آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رکوع کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے اپنے سر کو اٹھائیں
اور جس طرح پہلی مرتبہ آپ اللہ اکبر رفع دین کیے تھے اسی طرح آپ ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے رفع دین کریں، پھر دعا پڑھیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں، اور سجدہ میں جانے سے پہلے اس بات ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔ نمبر 1، سجدہ میں جاتے وقت پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، یعنی جب بھی آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ پہلے آپ زمین پر ہاتھ کو رکھیں، اس کے بعد گھٹنا کو رکھنا ہے۔ نمبر 2، سجدہ 7 اعضاء پر ہوتی ہے، سجدہ 7 چیزوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 1، پیشانی و ناک۔ نمبر 2 اور 3 دونوں ہتھیلیاں۔ نمبر 4 اور 5 دونوں گھٹنے۔ نمبر 6 اور 7 دونوں قدم، یعنی دونوں پیر کے نیچے والا زمین پر ٹکائے ہوئے جو چیز رہتی ہے وہی چیز، یعنی زمین پر لگائے رکھنا نیچے والی چیز۔ اس کے بعد نمبر 3، دونوں ہتھیلیوں کو کھول کر اور انگلیوں کو ملا کر قبلہ رخ رکھیں، یعنی انگلیوں کو آپ کو ملا کر دونوں ہتھیلیوں کو کھول کر رکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، دونوں ہتھیلیاں کندھوں یا کانوں کے برابر زمین پر رکھیں، یا کندھا یا کان اسی کے برابر آپ دونوں ہتھیلی کو رکھیں، بالکل سیدھا قبلہ رخ ہو کر۔ نمبر 5، پیٹھ بالکل سیدھی رکھیں، پیٹھ میں کم نہ آنا چاہیے۔ نمبر 6، قدموں کو کھڑا رکھیں۔ نمبر 7، دونوں ایڑیوں کو اس میں ملا کر رکھیں، دونوں ایڑیوں کو ملا کر رکھیں۔ نمبر 8، پیر کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ رخ رکھیں، یعنی پیچھے طرف جو پیر ہوتے ہیں، پیر کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان کو موڑ کر قبلے کی طرف رکھنی چاہیے۔ ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔ اور رکوع کرتے ہوئے میرے بھائیوں یہاں دیکھیں سب سے اوپر جو تصویر ہے اس میں دیکھیں یہ مکمل صحیح طریقہ ہے میرے بھائیوں، سب سے اوپر جو تصویر ہے اس میں دیکھیں کہ پیر اور ران کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، ٹھیک اسی طرح آگے جانے دیکھیں ران کے درمیان اور پیٹھ کے درمیان، اس میں بھی پہلو کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ ہاتھوں کو دیکھیں کس طرح رکھا ہوا ہے، اب اس کو غور سے دیکھیں اور اسی طرح آپ نماز پڑھیں۔ اس کے بعد نیچے جو دیا ہوا ہے تو ان کو بھی آپ محترم سامعین آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ غلط طریقہ ہے، ہاتھ کو بچھا دینا، پیر کو اٹھا رکھنا، یا جو آپ کا پیٹھ ہے اس کو بیکا یا ٹھیڑا رکھنا۔ اسی طرح کہ عورتوں کا بھی مسئلہ جو ہے یہ بھی غلط طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے سجدہ میں کوئی الگ طریقہ نہیں، بالکل وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، آپ اس پر فالو کریں انشاءاللہ، یہی سنتی طریقہ ہے۔ اس کے بعد جلسہ، یعنی ایک سجدہ کے بعد جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو وہاں بیٹھنے سے پہلے ان چیزوں کی یاد رکھیں۔ نمبر 1، بائیں قدم کو بچھا کر اس پر بیٹھیں۔ نمبر 2، دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں کے یا رانوں پر رکھیں۔ نمبر 3، دائیں پیر کو اسی طرح کھڑا رکھ کریں کہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، یعنی دائیں پیر جو آپ کا ہے اس کی انگلیاں بالکل اس طرح موڑ کر رکھیں، قبلہ رخ ان کو انگلیاں ہیں، ٹھیک ان چیزوں کا خیال رکھیں میرے بھائیوں۔ اس کے بعد پھر دوسرا دعا پڑھتے ہوئے اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں۔ اس کے بعد دوسرے سجدہ کے بعد آپ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ادا کریں۔ اس کے بعد پھر جب دونوں سجدہ دوسری رکعت میں مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے۔ اگر آپ 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔ نمبر 1، بیٹھنے سے پہلے ان چیزوں کا دھیان کریں۔ نمبر 1، قاعدہ اولیٰ میں اسی طرح بیٹھیں جس طرح جلسہ میں بیٹھے تھے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جس طرح ہم بیٹھے تھے اس طرح بیٹھیں اگر 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو بیچ کی انگلی پر اس طرح رکھیں کہ انگوٹھا شہادت کی جڑ کے بالکل قریب ہو، یا درمیانی انگلی کے ساتھ انگوٹھے سے حلقہ بنائیں۔ نمبر 3، یا شہادت کی انگلی کو کھڑا رکھیں اور باقی انگلیوں کو بند کر لیں۔
نمبر 4 شہادت کے انگلیوں کو کھڑا رکھیں اور اسے حرکت دیتے رہیں، اور جتنی بھی دعائیں ہیں انشاءاللہ آپ ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں۔ اور اسی طرح آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قاعدہ اولیٰ میں کس طرح بیٹھا گیا ہے۔ اب جو دائیں جانب تصویر ہے اس کو دیکھیں، پیر کی انگلیاں قبلہ کی طرف کس طرح ہے اور کس طرح بیٹھے ہیں۔ آپ بائیں جانب جو تصویر ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نیچے جو تصویر ہے یہ غلط طریقہ ہے، یعنی دونوں پیروں کو پیچھے طرف نکال دینا یا دونوں پیروں کو ایک جگہ جمع کر کے بیٹھنا، یہ غلط طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ آپ اوپر جو تصویر ہیں یہ دونوں تصویر صحیح ہے، تو آپ ان تصویروں کو بھی دیکھ کر، آپ اگر سمجھ میں نہیں آ رہے تو آپ ان تصویروں کو دیکھ کر بھی آپ نماز کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اور نگاہ شہادت کی انگلی پر رکھیں، یعنی آپ کی جو نگاہ ہیں، نظریں آپ شہادت کی انگلی پر رکھیں۔ ٹھیک اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں پہلے سے مختلف ہے، یعنی اگر آپ 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت میں لاسٹ جب بیٹھیں گے تشہد کے وقت سے تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ 3 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو لاسٹ میں ان چیزوں کی یاد رکھیں۔ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو لاسٹ میں ان چیزوں کی یاد رکھیں۔ نمبر 1 بایاں پیر دائیں طرف نکال کر بچھائے رکھیں۔ نمبر 2 دائیں پیر کو کھڑا رکھیں۔ نمبر 3 انگلیوں کا قبلہ رخ رکھیں۔ نمبر 4 ہتھیلیوں کو اس طرح رکھیں جس طرح قاعدہ اولیٰ میں رکھا تھا۔ نمبر 5 شہادت کی انگلی سے اشارہ بھی کریں۔ میرے بھائیوں، آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو دائیں جانب اوپر میں جو دائیں جانب تصویر ہے اس میں دیکھیں ایک پیر ادھر نکلا ہوا ہے، تو آپ بالکل اسی طرح اپنے چوتر کو زمین میں لگا دیں، اور جو پیر ہے پیر کی انگلیوں کو، جو پیر کی انگلیاں ہیں اس کو قبلہ رخ رکھیں، اور ایک پیر کو ادھر سے بالکل آپ بائیں پیر کو ادھر نکال دیں۔ ٹھیک اسی طرح دیکھیں آپ بائیں جانب اوپر میں جو تصویر ہے اس کو بھی دیکھیں جس طرح بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو بھی دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک اس کے بعد نیچے دیکھیں، یہ دونوں طریقہ غلط ہے میرے بھائیوں، تو آپ اس کو دیکھ کر بھی سیکھیں اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں اور ان کے مطابق ہی نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد تمام دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیریں۔ دعا کے بعد پہلے دائیں اور پھر بائیں چہرہ موڑتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ یہی نماز کا مکمل پروسیس ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں نماز سنت نبوی کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔